أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الہی آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے 25 تک۔ جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اس میں جو یا کا لفظ یوز ہوا ہے نا، یا اس کا ہو جائے یا ایہا، اے، اس کا مطلب ہے اے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن میں بارہا دفعہ جو ہے نا استعمال ہوگا، یا ایہا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے، یا ایہا الذین، اے لوگو، ٹھیک ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول۔ تو یا ایہا یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے اے۔ الناس، الناس جو ہے نا یہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوگا۔ ناس عربی میں کہتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، پیپل، لوگ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو۔ عبد سے نکلا ہے، عبد جو ہے نا وہ کہتے ہیں، عبد جو ہے کہ بندگی کے لیے آتا ہے، عاجزی کے لیے آتا ہے۔ جب ایک انسان عاجز ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے تو بہت عاجزی کے ساتھ اپنا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہوتا ہے اپنے جسم کا، سر، وہ اللہ رب العزت کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو عبدو، تو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، ربا رب، کم اپنے، ٹھیک ہے، الذی جس نے، خلق، خلق پیدا کیا، خلق کہتے ہیں نا پیدائش کو، وہ آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو۔ تو یہاں پر خلق پیدا کیا، کم تمہیں، کا جو ہے وہ کیا ہے، جمع، کم تمہیں، یہ ضمیر ہے۔ والذین، اور انہیں جو، من سے، قبلی، قبل، قبل مطلب پہلی چیز کو کہتے ہیں قبل، قبلیکم، قبل کم تمہارے، اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، لعل تاکہ، کن تم، تتقون تم بچ جاؤ، ٹھیک ہے، تم تقوی اختیار کر لو۔ تو یہ آیت کے اندر دو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، عبادت کرو، کس کی، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں اللہ کی عبادت کیوں کرے ہم، اس رب کی عبادت کیوں کرے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ الذی، وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، والذین، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، والذین، اور انہیں بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ یعنی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، تم ہی جو ہے وہ، تم ہی جو ہے وہ ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے، تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ عبادت کا فائدہ تم ہی کیوں ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تمہاری عبادت کا۔ اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں عبادت کر کے، نماز پڑھ کر جو ہے وہ اللہ پر کوئی احسان جتلاتی ہوں یا اللہ پر احسان کر رہی ہوں، تو اللہ رب العزت کو ہماری عبادت اگر ہم نہ بھی کریں تو اللہ رب العزت کے پاس تو فرشتے موجود ہیں عبادت کے لیے، جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اب جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے اب یہاں پر تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کہا کہ کافروں سے خطاب کر رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ متقی لوگوں کو کہہ رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو منافقین سے، ناسو،
یعنی اس میں عام تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، وہ بے شک کافر ہے، وہ بے شک عیسائی ہے، وہ بے شک منافق ہے، تمام لوگوں سے اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تمام لوگوں سے؟ یا ایوہ الناسو، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اور جو ہے وہ اسلام کی جو بنیادی دعوت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگ خوب جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو پیدا نہ کرتا تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کب وجود میں آتی ہے؟ جب وہ اس کو کوئی بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو جو ہے وہ وجود میں لائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جب اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ اب اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جن کی اولاد نہیں ہوتی، تو کیا ہم کسی کوئی فیکٹری لگی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم کہیں کہ ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، آپ بچے دے دیں ہمیں؟ اللہ رب العزت کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ جو ہے وہ بال، ہمارے جسم پر جو بال ہے، ایک بال تک جو بھی ہے اس پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہماری ناک نہ بناتا، اللہ چاہتا تو ہمارے کان نہ بناتا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے بالکل جو ہے وہ صحیح سلامت پیدا کیا، کوئی میرے اندر نقص نہیں رکھا، اور کسی طرح سے میں معذور نہیں ہوں۔ والذین، اور اللہ نے صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، ہمیں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب پچھلے لوگوں کو بھی پیدا کر رہا ہے، اور پھر آئندہ جو لوگ آئیں گے ان کو بھی اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر عبادت بھی تمہیں کسی کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا۔ یہ توحید کی دعوت جو تھی، یہ اللہ ہر نبی کو جو ہے اس کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور جو ہے یہ جب سب کچھ پیدا اللہ نے کیا، ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا چلا آ رہا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو۔ اور اس عبادت کا فائدہ کیا بتا دیا؟ فائدہ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جب تم عبادت کرو گے، تم جہنم سے، تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ الذی، وہ ذات، اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے؟ وہ ذات جس نے، اللہ رب العزت کا مزید تعارف کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، ایک ہوتا ہے خالہ کا پیدا کیا، تو جعل کا مطلب ہے بنایا۔ الذی، وہ جس نے، خالہ کا بنایا، لکم، لیے، کم تمہارے، ٹھیک ہے؟ لا کا مطلب لیے، کم تمہارے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش بنا دیا، والسماء، الارض جو ہے یہ زمین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اپوزٹ، زمین کے اپوزٹ کیا ہے؟ آسمان، ٹھیک ہے؟ فرش کے اپوزٹ کیا ہے؟ چھت، فراشا، فرش، اور والسماء، اور آسمان، بناءً، چھت، یہ بھی عربی زبان میں ہے، اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، چھت کہتے ہیں۔ وَأَنزَلَ، یہ تو آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، جہاں پہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا یا نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی۔ ماءً جو ہے وہ عربی میں ہم کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کیا، فَأَخْرَجَ، کیوں نازل کیا؟ پانی کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ العزت نے فَأَخْرَجَ، پھر نکالی، پھر اس سے نکالنا، خارج کرنا۔ تو اب ٹیچر کہتی ہے کہ آپ کلاس سے خارج ہو جائے، مطلب ادھر کلاس سے نکل جائیں، تو مطلب وہ
उसी से निकला ये। खाराजीन, खारिज होना, निकलना। तो फिर उसने निकाला बिही, साथ उसके, मिनत समाराती, फलों में से, रिस्कन, रिस्क, लकुम तुम्हारे लिए, फला पसना, तजालू तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन कोई शरीक, व तुम, और तुम, ये जो है फला वसना तजालू तुम बनाओ। जायला का मायने यहाँ पर भी आ गया था, यहाँ पर भी, यहाँ जमा के मायने में आ गया, तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ये जो ली शुरू में आया इसका मतलब है के लिए, अंदादन शरीक, निद कहते हैं शरीक बनाने को, ना तुम बनाओ शरीक, ना तुम बनाओ शरीक, वान तुम, और तुम, तालमून तुम जानते भी हो, तुम इल्म भी रखते हो कि सब चीजें जब अल्लाह ने पैदा की, फिर तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक क्यों बनाते हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाजी, वो अल्लाह, वो जात ऐसी है कि जिसने तुम्हें बनाया नहीं सिर्फ, बल्कि उसने जमीन को भी बनाया। अगर ये जमीन ना होती और ये आसमान ना होता तो हम आज महफूज ना होते। ठीक है। आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को फर्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया। और एक घर की आप जो है वो मिसाल सामने रखें कि एक घर जो होता है उसकी अगर छत ना हो तो हम उस घर के अंदर महफूज नहीं रह सकते। उसमें आंधी भी आएगी, उसमें तूफान भी आएगा, उसमें मट्टी भी आएगी, उसमें गर्दो गुबार भी आएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर छत बनाई हुई है और आसमान, इसके अंदर कितने सियारे हैं, कितने सितारे हैं जो रोजाना टूटते हैं। और फिर वो जो है वो उनमें कोई तब्दीली वाकया होती है, लेकिन वो कभी हमें, हमारे ऊपर आकर नहीं गिरे। कभी किसी के घर को अल्लाह ताला ने हलाक नहीं किया कि किसी का घर जो है वो कोई सियारा गिरने से जो है वो हलाक हो गया हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आसमान को एक छत बनाया है ताकि एक मुसलमान जो है वो एक महफूज रह सके। तो जमीन को जो है वो करार बख्शा है कि ये जमीन अगर हिलना शुरू कर दे और इस पर जो है वो हम एक मिनट के लिए भी नहीं चल सकते। अगर आप देखेंगे जब कभी जल्जला आता है तो जमीन अभी थोड़ी सी ही हिलती है। और अगर अल्लाह ताला जो है वो, हालांकि ये कहा जाता है, साइंस तो ये कहती है कि ये जमीन मुसलसल जो है वो हरकत कर रही है। ठीक है। तो फिर उसके बावजूद भी हम इस पर जो है वो चलते हैं। और अगर हम जो है ये जमीन हिल रही होती तो हम इस पर चल ना सकते और हम गिर जाते। तो ये जो है आप इसको थोड़ा सा जल्जले से तशबीह दें कि जब कभी जल्जला आता है तो वो क्यामत का जल्जला कितना सख्त होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन को ठहराया हुआ है। इसमें ये जमीन कैसे ठहरी हुई है, और कहा जाता है कि ये जमीन पहले हिलती थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इनमें पहाड़ों को मेखों की शक्ल में गाड़ दिया तो अब ये जमीन अपनी जो है वो जगह पे कायम है और ये मतलब नहीं हिलती। तो ये जो पहाड़ है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेखे बना दिए हैं कि जिस तरह से कोई चीज को मजबूत करने के लिए हम कील ठोकते हैं ना, तो ये पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो मेखों की जगह पर इनको जो है वो जमीन पर गाड़ दिया। और आसमान को अल्लाह ने महफूज छत बना दिया। कोई सियारा, कोई सितारा आपका जो है वो जमीन पर जो है वो हमें तहस नहस नहीं करता। फिर जो है वो तमाम जरूरियात जिंदगी अल्लाह ताला कहते हैं कि वह अनजला, फिर उसने उतारा आसमान से पानी। पानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जमीन भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। और अगर औलाद ना हो तो ये भी जो है वो, जिसके पास औलाद है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है, एक जिंदगी दी है, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। आसमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे, आसमान से अल्लाह ने पानी नाजिल किया। आप देखें जब बारिशें नहीं होती तो किसानों का क्या हाल होता है। किसान जो है वो, और मतलब फसलों को जरूरत हो पानी की, तो जो है वो फसलें खराब हो रही हो
تو کسان اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی نازل کر دے. تو پانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کے لیے باعث سکون ہے. فَأَخْرَجَ، پھر اس سے نکالا، یعنی پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے پھل پھل جو ہے وہ پیدا کیے، جس میں اناج جو ہے وہ زمین سے اگتے ہیں. یعنی یہ اگر آسمان سے بارش نہ ہوتی، ہمارے لیے پھل، اناج، یہ سبزیاں نہ اگتی، یہ پھل نہ اگتے، تو پھر انسان ضروریات زندگی جو ہے وہ کہاں سے پوری کرتا، اپنی کہاں سے وابستہ کرتا. تو یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ضروریات زندگی جو ہے وہ فراہم کرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسا کر کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ بھی ہمیں مہیا کیے. پھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا تجالو، کہ تم نے جو ہے وہ جب یہ سب کچھ اللہ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں اولاد اللہ دیتا ہے، یہ تمہارے لیے باعث سکون بنتی ہے، یہ زمین تمہارے لیے باعث سکون ہے، تم اس پر رہتے ہو، اور جو ہے وہ سکون کے ساتھ، اور آسمان جو ہے اس کو چھت بنا دیا، اور یہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے چھت، اور جو ہے وہ پانی تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، اور پھر اسی طرح پھل تمہارے لیے سکون کا باعث. نا مائک آف کر لے، کسی کا اوپر ہو گیا. تو تو اللہ رب العزت یہ سب کچھ اللہ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں پیدا اس نے کیا، تمہاری ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، تو تمہیں زمین پر رہائش اس نے دی، تو پھر تم فلا تجالو، پھر تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے، جب اللہ نے سب جو ہے وہ کو چیزوں کو پیدا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، تو اللہ رب العزت کیا غصے میں نہیں آئیں گے؟ آپ دیکھیں کہ جب جو بنانے والا، جس نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے نا، اس کو اس چیز سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. کوئی آپ ڈش ہی بنا لیں، آپ کو بہت ہوتا ہے کہ جو ہے وہ میں نے بڑے پیار سے، اور یہ میں نے جو ہے نا آج ڈش بنائی ہے، اور یہ سب کو پسند آ جائے. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے انسان کو بنایا ہے، اور یہ جو ہے وہ میری سوا کسی کی آگے جھکے نہیں، میری سوا کسی کی تعریف نہ کرے. جب کوئی چیز ہم بناتے ہیں، تو کوئی چیز کسی کے لیے بنائے تو کوئی آگے سے کوئی تعریف نہ کرے، تو پھر جو ہے وہ ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ میری کوئی تعریف نہیں کی. تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو، تو اللہ رب العزت کیا ناراض نہیں ہوں گے ہم سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے فلا تجالو، پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی علم بھی ہے تمہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں ضروریات اس نے پوری کی، جاننے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو ایسا کرنے سے باز آ جاؤ. تو اللہ رب جو ہے وہ یہاں پر ہمیں پہلے متقین کی بارے میں بتایا، پھر متقین کی صفات، پھر اس کے بعد کافر کے متعلق بتایا، کافروں کی سزا بتا دی، منافقوں کے متعلق بتایا گیا ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، وہ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، ان کی سزا بتا دی اللہ نے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ توحید پر آ جاؤ، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اپنی پہچان کروا کر توحید کا لیسن ہمیں دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وَإِن اور وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں، ریب تو پیچھے بھی آ گیا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس قرآن کے اندر. تو فی ریبن اگر ہو تمہیں کوئی شک، مما اس میں سے جو نزلنا، نازل مطلب نازل کرنے سے نکلا، نازل کیا ہم نے کس کا؟ نون الف نا کا. نازل کیا ہم نے علا اوپر،
عبدنا اپنے بندے پر، اپنے بندے پر یا ہمارے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، یعنی کوئی صورت لے آؤ، من مثلی ہی اس جیسی، یعنی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ جیسے ہم نے اپنے بندے پر کوئی جو چیز نازل کی ہے اس جیسی تم بھی بنا کے لے آؤ، ودعو اور بلا لو، دعوت دے دو، یعنی دعوت سے نکلا ہے دعو کرنا، مدعو کرنا ہوتا ہے نا، مدعو کیا میں نے کسی کو اپنی طرف، تو اور بلا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو، شہداء گواہ، کم اپنے، من دونی اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اپنے اور گواہوں کو بھی شامل کر لو اس کام کے اندر، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، اگر واقعی تم سچے ہو تو تم اپنے گواہوں کو بھی شامل کر لو۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُم، اگر ہو تم شک میں، یعنی ابھی اگر بھی تمہیں ابھی بھی کوئی شک ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر، تو فی ریبن کوئی شک ہے، مما اس میں سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا ہے، اس قرآن کے اندر تمہیں اگر شک ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے گھڑ کر لے آیا ہے قرآن کی کتاب، فَأْتُو، تو پھر ان کافروں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اس قرآن میں کوئی ایک اس قرآن میں سے اس جیسی قرآن کی آیت جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ، مثلی اس جیسی، ودعو اور اس کام کے اندر اپنے لوگوں کو، اپنے مددگاروں کو شامل کر لو تاکہ وہ تمہاری ساتھ دیں تمہارا، ٹھیک ہے، من دون اللہ، بس اللہ کے سوا تم ہر بندے کو شامل کر لو اور قرآن جیسی ایک آیت بنا کر ہمیں دکھا دو، ان کن تم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو۔ اب یہاں پر قرآن کا چیلنج اور معجزہ پیش کیا جا رہا ہے اس آیت میں، خالصتاً کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے، کافروں کو جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کا انکار کرنے والا، حق بات کو ماننا ہی نہ چاہتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر شک ہے، پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، حقیقت حال جو ہے وہ تم پر واضح ہو جائے گی۔ اور کافروں کو اس قسم کا چیلنج جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 اور مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن میں آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر بھی، سورت یونس کے اندر آئے گا، سورت ہود کے اندر آئے گا، سورت بنی اسرائیل میں، سورت طور میں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کریں گے ان سے کہ جس کا جواب کفار سے اس دور میں میسر نہیں آ سکے گا، اور آج تک ان سے کوئی بھی اس کا جواب میسر نہ آیا ہے، نہ کبھی آئندہ کبھی تو کافر جو ہے وہ اس کا جواب لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ اس کی اعجازی حیثیت ہے کہ آج تک جو ہے یہ بدستور جو ہے یہ اپنی کتاب محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ تک کا دستور ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایسی چیز جو ہے وہ معجزہ کے طور پر دے کر بھیجتے ہیں کہ جس کی زمانے میں جو ہے وہ اس کی ضرورت ہو، جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ضرورت تھی، کس چیز کی تھی، اس میں جو ہے وہ زمانے میں جو ہے وہ جادوگری جو ہے وہ بہت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ جن کے آگے فرعون کے جو ہے وہ بڑے بڑے جادوگر جو تھے وہ کوئی ان کے آگے کامیاب نہیں ہو سکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے مطابق جو ہے وہ معجزے دے کر بھیجا تھا، جس طرح کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ بہت زیادہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو اس جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی کتاب دے کر بھیجا تھا، اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مقابلہ بھی ہوتا تھا
اور جو ہے وہ مقابلے کے لیے شعراء جو تھے وہ اپنا کلام کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج جو ہے وہ ایسے شعراء ادباء اور خطباء کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا جو اپنے شعراء پیش کرتے تھے، اپنی شاعری پیش کرتے تھے عربی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ آیت پیش کر کے اللہ تعالیٰ ان سے چیلنج کر رہا ہے کہ اپنے سب مددگاروں، جنوں، انسانوں، اپنے معبودوں کو سب کی مدد لے کر اس قرآن جیسی تم ایک آیت بنا کر دکھا دو. لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر تھے، عاجز آ چکے تھے. اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے تھے کافر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی ہے، مطلب ان پڑھ ہے، اور لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی استاد بھی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان کی طرف سے اس طرح کا کلام پیش کیا جانا جو ہے وہ باعث حیرت، اور وہ ان کے لیے بہت تعجب کا باعث تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قرآن کیوں لے کر آ گئے. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہیں اس قرآن کی کتاب کے اندر کوئی شک محسوس ہوتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے گھڑ کر لے آیا ہے، تو تم بھی ایک اس جیسی جو ہے وہ آیت بنا کر لے آؤ، قرآن جیسی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن، پھر اگر اب اس جیسی ایک کتاب نہ لا سکو، اس جیسی ایک کتاب نہ پیش کر سکو، فعلو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کر بھی نہیں سکتے ایسا. فتقو، پس ڈرو. یعنی تم قرآن کی ایک آیت لا نہیں سکتے، اگر لا سکتے ہو تو دکھا دو، ورنہ تم لانے کی حیثیت نہیں رکھتے. فتقو، پس ڈرو، النارو، آگ سے، التی، وہ جو، وقودھا، ایندھن ہے اس کا، الناسو، لوگ، والحجارۃ، اور پتھر. حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجرہ اسود کہتے ہیں نا، جو ہے وہ حجرہ اسود، اس کو بھی پتھر بولا جاتا ہے. تو عید تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں تم جو ہے وہ اس جیسی کوئی قرآن جیسی کتاب لا سکو گے، نہ ایک آیت بھی نہیں لا سکو گے، اور تم اس جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بننے سے کسی کا مائک اوپن ہو گیا، آف کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ یہ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے، انسان کے بس سے باہر ہے. کہ جو یہ جو 5 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے چیلنج کیا ہے مختلف جگہوں پر، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورے واضح دلائل کے بعد کوئی کفر پر جو ہے وہ اڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ، بس تم پھر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن کون ہوں گے. یعنی وہ آگ کس سے جلائی جائے گی؟ اس کو جلایا جائے گا انسانوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ. یعنی وہ جب انسان اس کے اندر ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ آگ اور زیادہ بڑھے گی، آگ اور زیادہ تیز ہو جائے گی. اور کہا جاتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایسے کچھ جو ہے وہ مطلب ہے کمپاؤنڈ یا وہ جو ہے، تو جو انسان جو آگ کو بھڑکانے میں مدد دیتے ہیں. تو جب انسان کو ڈالا جائے گا، اور انسانوں اور پتھروں کو کیوں ڈال لیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ یہی لوگ جو تھے یہ کافر اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو معبود بنایا ہوا تھا دنیا میں انہوں نے. ٹھیک ہے. تو انہی معبودوں کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالیں گے نا، اور انہی پتھروں کی جو بتوں کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن پتھروں کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کی یہ پوجا کرتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اندر ڈالیں گے تو یہ معبود جو ہے وہ ان کی حسرت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ ان کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی کہ جو ہے وہ ہمارے ہی معبودوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جن پر ہم نے دنیا میں بھروسہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے. یہ آج خود ہی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اور آج دیکھیں کہ ہماری امت مسلمہ اللہ کو چھوڑ کر
غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور جو قبر کے اندر ایک انسان کو جو بول نہیں سکتا، جو اپنے ناک سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتا اگر وہ فوت ہو جائے، تو وہ اس سے حاجتیں مانگتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ اپنی امیدیں وابستہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور پھر ہماری شہرک سے جو زیادہ قریب ہو ہمیں اسے پکارنا چاہیے، یا جو ہمارے شہر سے دور کہیں جو ہے وہ دربار پہ جو ہے وہ جو قبر کے اندر ہے ہمیں اس سے پکار کے تو اس سے اپنی حاجات پوری کروانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے تمام شرکیہ کاموں سے ہمیں باز آنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت انہی معبودوں کو جہنم کی آگ میں قیامت کے دن جلائیں گے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھڑکے گی۔ اور عدت للکافرین، اللہ کہتے ہیں وہ تیار کر دی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے، مطلب ابھی یہ نہیں ہے کہ قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے تیار کرنی ہے، وہ پہلے سے تیار ہو چکی ہے۔ مائنڈ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ عدت، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیار کرنی ہے میں نے، بلکہ اللہ کہتے ہیں تیار کر دی گئی ہے للکافرین، جو حق کا انکار کر دیتے ہیں، جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے وہ تیار ہو چکی ہے۔ یہاں پر فتقو، تقوی کا لفظ یوز ہوا ہے، تو تقوی کا معنی جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پیچھے بھی۔ تو تقوی کا معنی ہوتے ہیں اپنے اعمال کے انجام سے ڈر جاؤ، اور تین باتیں اس کے اندر آتی ہیں تقوی کے اندر، یعنی ڈرنا، بچنا، اور پرہیز کرنا، ٹھیک ہے؟ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے جو ہے وہ انسان کو نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی اب مجھے جس طرح اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے، جو گناہ کا موجب بنتا ہے، جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، تو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے انہیں چھوڑنے سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے کہ تقوی کا مفہوم جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ محض چھوڑنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ کسی چیز کو مطلب اگر اللہ نے کوئی حکم دیا ہے تو اس پر عمل کرنا، جیسے بے حیائی کا کام کرنا جو ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بے حیائی کریں گے تو وہ گناہ ہے، اور ویسے ہی نماز اور روزہ وغیرہ ادا کرنا بھی، نہ کرنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ تمام طرح بدعات جو ہے بنیادی ان کا مقصد جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے، کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو ہر کام کرنے سے پہلے انسان اپنے انجام کو سوچے گا کہ یہ میں کام کیوں کروں، ٹھیک ہے نا؟ میں اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا برا سوچوں تو سب سے پہلے میرے ذہن میں آئے گا کہ میرا انجام جو ہے وہ میں نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا، میں بری کیوں کسی کے ساتھ کروں؟ تو اگر میں کسی کے ساتھ برا کروں گی تو میرا بھی انجام برا ہونے والا ہے، اور انجام کو ملحوظ خاطر رکھ کر اسے اختیار کرنا یا چھوڑتا ہے کہ انسان، تو اسے کہتے ہیں تقوی، ٹھیک ہے؟ انجام سے دوچار کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور لہٰذا تقوی کے مفہوم میں گناہوں کے انجام سے ڈرنے اور بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا، اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے ہمیں جو ہے وہ نقصان دہ چیز کی طرف لے کر جائے، ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے انجام کو دیکھ کر ہمیں دنیا کے تمام معاملات کرنے ہیں، یہ نہیں کہ ہم زندگی کے معاملات طے کر رہے ہیں، آخرت کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ میں نے کبھی اللہ کو جا کے جواب بھی دینا ہے، میری موت بھی آنے والی ہے، پتہ نہیں میرے جو ہے وہ آگے صبح کو اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، تو میں کہوں آج کی بات جو ہے وہ بس میں تو ایسی ہوں، میں ساری باتیں کسی کو کہہ دیتی ہوں، بے شک کسی کو غصہ لگے، کسی کا دل دکھے، اور کسی کو کچھ بھی ہو، میں تو بس کہہ دیتی ہوں نا۔ تو اللہ رب العزت کو بھی جو آ کے جواب دہ ہونا ہے، اس بات کی بھی فکر رکھا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ،
اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگ انہیں جو آمنو ایمان لائے وعملو اور عمل کیے، عمل سے نکلے نا عین میم لام، اور انہوں نے عمل کیے الصالحاتی نیک، انا بے شک لہم ان کے لیے جناتن باغات ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کی مطلب ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے جنت کیسی ہوگی۔ جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جنت کے نیچے سے نہر بہ رہی ہوگی، کلما جب کبھی روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمرتن کوئی پھل، یعنی جب اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو کوئی پھل دے گا، کوئی رزق دے گا، تو بطور رزقن بطور رزق، قالو تو وہ کہیں گے ہاذا یہ تو وہی ہے، ایک منٹ ہے، ہاذ الذی یہ وہی ہے جو رزقنا رزق دیے گئے ہم، بن قبلو اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، ولہم ان کے لیے فیہا ان میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرتن نہایت پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب کا یہ دستور ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی جنت کا جہنم کا ذکر کرتے ہیں قرآن کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دستور رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کفار کی بات کرتے ہیں تو وہاں ان کی وعید کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی جزا کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، کافر جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہم نے پیچھے ذکر کیے تھے کہ جو متقین کی صفات ہوتی ہیں، ایمان والے اللہ پر ایمان ہوتا ہے، ان کا فرشتوں پر ایمان ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پتہ ہے اللہ کی ذات موجود ہے، ہم نے نہیں دیکھی جنت ہے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، ہم نے قیامت نہیں دیکھی لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن بھی مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کے لیے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے عمل کیے نیک، انا لہم یہ عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنات باغات ہیں، اور وہ جنت کیسی ہے، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہر بہتی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کہیں ایسی جو ہے وہ جگہ پہ ملے جہاں پر قریب میں نہر بھی بہ رہی ہو آپ کے گھر کے ساتھ ہی، تو وہ اس گھر کی جو ہے وہ خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ اب زمین ہے، زمین کے نیچے جو ہے وہ جنت ہوگی، جنت جو ہے اس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہوگی، اور وہ دودھ کی بھی نہر ہو سکتی ہے، وہ شہد کی بھی آتا ہے تذکرہ آگے قرآن کے اندر کہ وہ شہد کی دودھ کی نہریں ہوں گی، اور کلما جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے، جائیں گے جنت میں اگر ان کو کوئی کھانے کی چیز دی جائے گی تو وہ کیا کہیں گے، یہ جو من ثمرتن کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو قالو وہ کہیں گے ہاذا یہ تو رزق وہی ہے جو من قبل اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ وہ جو چیزیں ان کو دی جائیں گی جنت کے اندر تو وہ شکل و صورت دیکھ کر تو وہ کہیں گے کہ یہ آم یا انگور یہ انار ان کا ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور ان کا سائز بھی دنیا کے پھلوں کی نسبت بڑا ہوگا، یعنی جس طرح کے دنیا کے اندر پھل ہے اور اس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوگا اور اس کا ذائقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا،
یعنی دنیا میں کی بات کی جا رہی ہے کہ مطلب ہمیں پہلے بھی اس طرح کے رزق دیے گئے تھے دنیا کے اندر، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بھی جو چیزیں ہوں گی، پھل ہوں گے، وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے ان کی کنڈیشن، اور اسی لیے پھر جنتی وہاں پہ جا کے پہچان لیں گے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج مطہرہ، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا دینا ہے، بیویاں کیسے دینی ہے، مطہرتن نہایت پکیزہ. یہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بیان کی ہے جنتی عورت کی، کہ جو جنتی عورت ہوگی نا وہ بہت نہایت پکیزہ ہوگی. جنتی لوگ جو ہے سب کے سب جو ہے وہ خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، وہ بولو براز سے اور جو ہے اسی طرح جو ہے وہ اخلاق رذیلہ، یعنی ان کو کوئی کسی قسم کی حاجت نہیں ہوگی، اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہوگا اور برے اخلاق سے پاک ہوں گے. اور بیویاں جو ہوں گی ان کو کوئی حیض و نفاس کی جو ہے وہ نجاست سے وہ پاک ہوں گی، کوئی حیض نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ نفاس نہیں ہوگا ان کو. تو یہاں پر اس لیے تذکرہ کیا گیا ازواج مطہرہ. مطہرہ سے مراد کیا کیا ہے، یعنی وہ بولو براز سے پاک ہوں گے جنتی، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد برا اخلاق نہیں ہوگا کسی کا بھی جنت کے اندر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو جنت میں بھی ہمیں جنت ملے گی نا. پھر اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے جنتیوں کو نہیں بھیجنا جنہوں نے جو کسی کو شاؤٹ کرنے والے ہیں، کسی کا دل دکھانے والے ہیں. تو جو ہے وہ ان کی بیویاں جو ہے وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکیزہ بیویاں بن کر رہیں، ہم اپنا اخلاق اچھا کر کے رہیں، ہم جو ہے وہ صاف ستھری ہوں. اور ہم مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگے مہنگے اس کپڑے پہنے. یہ ہے کہ آپ سے مطلب آپ جو ہے وہ سمیل نہ آ رہی ہو جب اللہ کی عبادت کریں. اور پھر اسی طرح آپ کے صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، وہ بے شک سرف سے دھوئے ہوں. تو اپنے آپ کو آپ نے پکیزہ رکھنا ہے، ازواج مطہرہ، کیونکہ یہ جنتی عورتوں کی ایک کوالٹی ہے. وہم خالدون، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہا جائے گا کہ چلو آج یہ مہینہ رہ لو اور پھر اس کے بعد نکال دیا جائے گا. وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کہ کہا جائے گا یہ ہمیشگی کی تمہاری جنت ہے اور یہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ جو ہے نا بہت ہی پیارا سا آپ کو گھر دے اور اس گھر کے اندر دنیا کی تمام آسائشیں ہوں، اور آپ کو کہا جائے آپ نے ہمیشہ ہی اس کے اندر رہنا ہے، اور پھر جو ہے یہ آپ ہی کا گھر ہے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی فیسلٹی ہو، یعنی جب ہمارا دل کرے تو وہ پھل ہمارے پاس آ جائے، اور وہ جنت موتیوں کی بنی ہوگی، اور بہت زیادہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھے ہوں گے اور آرام کریں گے. وہاں پہ مچھلی کی پہلی مہمانی ہوگی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو یہ جنت اسی کو ملے گی جو دین کے احکامات پر عمل کرے گا، جو قرآن کے راستے پہ چلے گا، جس کو بے شک مشکلیں بھی آئیں لیکن اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اس نے عمل صالح کو نہیں چھوڑا، نیک عمل کرتا رہا. یہ نہیں کہ جب ٹائم ملا تو ہم نے نماز پڑھ لی، جب نہیں ملا تو ہم نے چھوڑ دی. یعنی جو ہے وہ اس طرح سے دین کو بلکہ دین کو اپنانے والا ہوا. بے شک مشکل تھی، بے شک جس طرح کے بھی حالات تھے دین کا ساتھ دینے والا تھا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، کیونکہ میں نے سب سے پہلے دن آپ کو بتایا تھا جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے. اور جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کے راستے پر چلے اور آپ کو مشکلیں نہ آئے. جنت چاہیے تو مشکلیں تو آئیں گی ضرور آئیں گی. تو اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے اور ہمیں اس جنت کا مستحق بنا دے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور کسی کا سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں.